السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال نائک۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والے بائی الیکشن کو جو حکومتی جماعت ہے وہ اس کو ایک عوامی ریفرینڈم سے تشبیہ دے رہی ہے کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ اس کو کھلی دھاندلی قرار دے رہی ہے۔ جو حکومتی موقف ہے خاص طور پہ پنجاب کی اگر نشستوں کی ہم بات کریں تو وہ بڑا کلیئر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز صاحبہ کی جو بہت ہی زبردست قسم کی کارکردگی ہے اس کے جواب میں پنجاب کے عوام نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور یہ جو اتنی بڑی فتح پاکستان مسلم لیگ نواز کو نصیب ہوئی ہے اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے۔ جبکہ ظاہر ہے جو اپوزیشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سارا کچھ بہت کنٹرول تھا، مانیٹرڈ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے سوالات ہیں جو اس بائی الیکشن کو لے کر ان کے ارد گرد بھی جو ہے نا وہ منڈلا رہے ہیں، جس کا جواب ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس پروگرام میں بھی لیں۔ کہ ایک تو یہ کہ جب یہ کہنا کہ ہم بائی الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر دو نشستوں پر کیوں کنٹیسٹ کیا؟ کنٹیسٹ اگر کیا تو ایسا لگا نہیں کہ اگریسولی اس طرح سے کنٹیسٹ کیا کہ چاہتے تھے کہ وہ نشست جو ہے جیت جائیں، اور ایک نشست تو ایسی ہے جو کہ کے پی کے اندر ہے جہاں پہ اپنی حکومت بھی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایک نشست کے اوپر ہونے والا بائی الیکشن جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکی پاکستان تحریک انصاف اور وہاں سے بھی کوئی ان سے الیکشن چرا کے لے گیا، یہ تو حکومت کا جو کنٹرول ہے صوبے کے اندر اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے، جو پاپولیرٹی ہے حکومت کی اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے۔ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ٹرن آؤٹ جو ہے ووٹر وہ بہت زیادہ کم رہا اگر اس کو کمپیئر کریں ہم جو جنرل الیکشنز ہیں۔ نارملی بھی بائی الیکشنز میں ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ کچھ تھوڑا سا زیادہ ہی کم رہا۔ مگر ایک ہی نشست اگین جو ہری پور والی ہے اس کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ بھی مناسب تھا، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نشست ریٹین نہیں کر سکی۔ تو لائک آئی سیڈ کہ وہاں پر حکومت ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے، اس پر بات کریں گے۔ باقی لائک آئی سیڈ کہ جو حکومت ہے وہ اس کو عوامی ریفرینڈم قرار دے رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس کو عوامی ریفرینڈم قرار دینا بالکل ویسا ہی ہے جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جن کو جیل جانا پڑا۔ کیونکہ اگر ہم ماضی میں جا کر دیکھیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کریں اور بھی بہت ساری خواتین ہیں، خود میرے پروگرام میں آج جو مہمان شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی اس سلسلے میں زیر اعتاب رہی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ جیل جانا پڑا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، کلیمز ہیں، وہ دینے سے پہلے چیک کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ تو تھوڑا سا یہ بھی ایک معاملہ، اس پہ بھی بات کروں گی۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ہم تعارف کروا کے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پروگرام میں مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیصل چودھری صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے حذیفہ رحمان صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل اسمبلی کی ڈاکٹر شرمیلا فاروقی موجود ہیں، بہت شکریہ شرمیلا آپ کا بھی، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ فیصل صاحب سب سے پہلے اگر آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں، 2 حلقوں میں الیکشن لڑنا ہے، باقیوں میں بائیکاٹ کرنا ہے، کوئی منطق اس کی؟ دیکھیے ذاتی طور پہ اسپیکنگ فار مائی پرسنل سیلف، میرے خیال میں دونوں حلقوں میں الیکشن لڑنا غلط فیصلہ تھا، اور بائیکاٹ جو کیا تھا اس کا ہم نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ بڑا لو ہوا ہے اور وہ ایک افیکٹو کال آئی نظر۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس مت کو بھی ڈیفیٹ کیا ہے کہ بائیکاٹ کا نقصان ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف جن حلقوں میں نہیں ہوگی ان حلقوں میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت، چاہے وہ لاہور شہر جیسے سینٹرلائز سٹی ہو، سٹی سینٹرز ہوں، وہاں پہ یا تو پھر آپ سب پہ کنٹیسٹ کر لیتے ہیں، کارکنان کو لڑا دیتے اور ایک پھر ہمیں مل جاتا، بوسٹ پہ مل جاتا۔ نہیں، آپ نے ویسے بٹوین دی لائنز ایک اور بات بھی کر دی ہے کہ کارکنان کو لڑوا دیتے، دونوں حلقے جس میں کنٹیسٹ بھی کیا اس میں بھی خاندان والوں کو لڑوایا گیا۔ ہاں، میں اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو اربن سٹیز ہیں، خاص کر لاہور جیسا شہر ہے، اس میں کارکنان کو لڑا دیتے تو بہتر تھا۔ دیکھیں رورل ایریاز میں تو سمجھ میں آتی ہے، رورل ایریاز کے ڈائنامکس کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں، وہاں پہ برادری، قبیلہ، خاندان، فیملی کے میٹر کرتے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب نے یہ مت بوسٹ کر دیے 2024 میں، تو بہتر ہوتا۔ پھر کے پی حکومت میں نے تو ٹویٹ بھی کیا ہے، دیکھیں کہ ہماری پارٹی میں ہم ایک لیوریج ہے، اور یہ لیوریج آپ کو کسی پارٹی میں نہیں ملے گی، یعنی ہم کھڑے ہو کے اپنے کسی بھی لیڈر سے کسی وقت کسی بھی میڈیم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور وہ جواب دیتے بھی ہیں، اور اگر نہیں بھی دیتے تو ہمارے یہاں پہ برا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے یہ میں نے آج یہ کہا کہ آپ کے پی میں جو آپ نے ایک سیٹ جو ہے اس کو پہرا نہیں دیا، باقی تو چلے آپ ادھر ادھر کی بات نہ کر، قافلہ کیوں لوٹا تیری رہبری کا سوال ہے کہ یہ اس سے ایک دیکھیں نا، ہمیں انٹرنل بھی تو ایک جائزہ لینا بالکل ضرورت ہے۔ میں نے ابتدائی میں بھی جو بات کہی، آپ کی حکومت ہے، ایک حلقہ نہیں مینج، مطلب مینج سے کہنے کا مطلب کہ آپ سنبھالا گیا، وہاں پہ فیئر الیکشن آپ کہتے ہیں نہیں ہوا۔ میرا اس میں جو ہے زیادہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تحریک چلائی، آپ تحریک تو چلانے کی بات کریں، ایک حلقہ آپ سے مینیج نہیں ہو سکا، بندے آپ وہاں پہ اگر 10 15 20 ہزار
ایک ایک ایم پی کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیں وہاں پہ بیٹھے ہیں بندے 5-7 ہزار بندہ بہت ہوتا ہے. اور الیکشن تو آپ کو لڑنا تھا. الیکشن جیسے میں تو لٹرلی لڑنا تھا. تو آپ کو پتا تھا کہ ہمارے یو کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ایویں تو نہیں ڈسکوالیفائی ہوا. تو پھر وہاں پہ آپ نے ہماری بہن کا الیکشن جو ہے وہ بھی بھروا دیا. پہلا الیکشن تھا اس کا. نہیں چلے تحریک والے ایشو کے پر بھی میں آتی ہوں. میں ذرا حذیفہ رحمان صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. یہ جو سارا معاملہ ہے نا کہ کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ ووٹ پڑا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو. ظاہر ہے آپ کو پتہ تنقید کرنے والے تو اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کون سی کارکردگی, ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم تھا, جس سے یہ بھی لگا یا ایک تجزیہ یہ ہے کہ جنرلی بائی الیکشن کو جو ہے وہ لوگوں نے وہ کیا ہے, اس کو ریجیکٹ کیا ہے. سہیل آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, انہوں نے جہاں جہاں بائی الیکشن تھا وہیں پر جو ہے وہ منصوبے اناؤنس کر کے, اگر اس کو کہا جائے کہ سٹل قسم کی دھاندلی جو ہے وہ کی ہے اور وہاں کے لوگوں کو جو ووٹ پڑا ہے وہ دینے پر مجبور کیا. تو یہ وہ ایک ایلیگیشن ہے جو لگا رہے ہیں. جی سہیل آفریدی صاحب ہم پر لگا رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر منصوبوں کا افتتاح کیا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو وہی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ آپ خود صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان پچھلے چند سالوں سے طے کر چکا ہے کہ جوڈیشری نہیں کراتی بلکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کراتی ہے. آپ کا اپنا لگایا ہوا ڈی سی ہے, آپ کا اپنا لگایا ہوا ڈی پی او ہے, ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر الیکشن کمیشن کا جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا اپنا ڈی سی آر ہے, آپ کا ریٹرننگ افسر آپ کے اپنے ہیں, حتیٰ کہ آپ کے پریزائڈنگ افسران وہ لوگ ہیں جو آپ کے رورل ہیلتھ سینٹرز. نہیں سر میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں, میں کے پی کے کی بات نہیں کر رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے پنجاب کے سارے بائی الیکشن والے حلقوں میں منصوبے اناؤنس کیے ہیں تاکہ ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے پر مجبور ہو یا ان کو اس طرف راغب کرنے کے لیے. دیکھیں اس میں ٹھیک ہے بالکل, میں آپ کی بات آئی گاٹ یور پوائنٹ, سوری پہلے میں سمجھا نہیں تھا. پہلی بات تو یہ کہ ڈیرہ غازی خان, آئی بلانگ فرام ڈیرہ غازی خان. مجھے آپ بتا دیں ابھی اپنے کورسپونڈنٹ کو لے لیں, کوئی ایک منصوبہ ڈیورنگ کمپین یا کمپین سے پہلے یا کوئی ایسی بات کی گئی ہو, کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا. لاہور میں جس حلقے میں الیکشن ہوا ہے کوئی آپ بڑا گرینڈ منصوبہ مجھے آپ بتا دیں. فیصلہ آباد سے چنیوٹ ایکسپریس کا نام بہت آ رہا ہے کہ اربوں روپے کا منصوبہ ہے, اور اسی دیکھیں فیصلہ نہیں تو آپ یہ ووٹوں سے جیتے ہیں. کمال بات ہے کرتے ہیں آپ تو ایسے کہہ رہے بڑا الیکشن بڑا اچھا ہوا, بڑا صاف شفاف ہوا, وہ بات کر سارے جیتے ہیں جس سے ویسے جیتے ہیں. میں بات کر لوں تو نہیں چلے آپ مکمل کر لیں. بس فیصل صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کرنا تھا, وہ کہہ رہے ہیں یہ ووٹوں سے نہیں جیتے. اچھا میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں, ہم ووٹوں سے جیتے ہیں یا نوٹوں سے. لاہور میں اربوں روپے لگا دیے, کیا نوٹوں کا میں نے تو نہیں کہا حذیفہ صاحب, آپ نے کہا. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ جو ان کا نقطہ نظر ہے. ایک تو چنیوٹ فیصل آباد روڈ جو ہے یہ پچھلے 6 سال سے مختلف حکومتوں میں, یعنی جب شہباز صاحب چیف منسٹر تھے تب انہوں نے بھی اس منصوبے کو بنانے کا اعلان کیا تھا, لیکن حکومت ہماری ختم ہو گئی. 4 سال بزدار رجیم میں بھی ایک اہم روڈ ہے جس سے کئی لاکھ ٹریفک ڈیلی گزرتی ہے, نہیں بن سکی. اور اب وزیر اعلیٰ صاحبہ نے بھی اس کا اعلان کیا, تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ چنیوٹ ٹو فیصل آباد روڈ سے فیصل آباد الیکشن جیت جائے گا. الیکشن فیصل آباد میں ہو رہا ہے, چنیوٹ ایک چھوٹا ضلع ہے, چلو چنیوٹ کے لوگ تو ووٹ دیں اگر وہاں الیکشن ہو رہا ہو کہ ہم فیصل آباد سے جڑ جائیں گے. یہ عجیب منطق ہے. نہیں فیصل آباد تو چنیوٹ ہے, فیصل آباد کا امپورٹنٹ حلقہ تھا. آپ نے کیونکہ سر نکالا, آپ ڈیرہ غازی خان سے ہیں تو آپ کی موجودگی یہ سوال ضروری بنتا ہے. ڈیرہ غازی خان میں سر کچھ بھی نہیں ہوا, اب وہاں پر کوئی لوگ اغوا شغوا تو نہیں ہوئے, کوئی وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ تو نہیں ہوا. تحریک انصاف نے ڈیرہ غازی خان میں ایک تو نمائندہ ہی نہیں کھڑا کیا تھا اپنا. میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور ہمارا مقابلہ تھا. پیپلز پارٹی ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ان کا تھا پڑا, لیکن اس پوٹینشیل کینڈیڈیٹ نے غلط رپورٹیں اپنی قیادت کو بھجوائی ہیں کہ بڑی دھاندلی ہو گئی اور یہ ہو گیا. وہ یہ نہیں بتا رہا کہ 26,000 میرے ووٹ جنرل الیکشن میں تھے اور اب میں نے الٹا 24,000 ووٹ زیادہ لیے. نہیں سر, قاسم گیلانی صاحب نے بڑی سخت ٹویٹ کی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے پورے پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کر کے ہمارے ایجنٹس کو یرغمال بنا لیا ہے. میں تو آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جو دوست کھوسا ہیں انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو غلط رپورٹ دی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوا. اگر ان کے 26,000 ووٹ تھے جنرل الیکشن میں تو پھر اگر دھاندلی کرنی تو وہیں پر بریک لگتی. ان کے 50,000 ووٹ ہو گئے, ہمارے امیدوار کو 80,000 ووٹ پڑے ہیں. دوست کھوسا کو اگر 200 کسی پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ پڑے ہیں, ہمارے وہاں ووٹ 1600 ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں 500 ووٹ غلط ڈال دیے, اس کا ایک کلیم ہے, کئی ویڈیوز ہیں. تو اگر 500 ووٹ غلط ڈالیں تو پھر بھی ہمارے 1100 بنتے ہیں, 16 میں سے 500 نکال دیں, آپ وہیں 200 پہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ نے پتہ نہیں بہت اچھی کیلکولیشن کی ہے, لیکن چلیں میں ذرا شمیلہ صاحبہ کو میں مکمل کر رہا ہوں, 30 سیکنڈ لے لوں. دوست کھوسا کے ساتھ ہی ایک حلقہ ہے مظفر گڑھ کا, جڑا ہوا ہے اس حلقے سے, وہاں پر پیپلز پارٹی جیتی ہے, 55,000 ووٹ ہے. ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا تھا, آزاد امیدوار کی 46,000 ووٹ ہیں, اس کی بھی یہی ویڈیوز آ رہی ہیں.
وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے. تو یعنی اگر جہاں پر پیپلز پارٹی جیتی ہے اور آزاد امیدوار اعتراض کر رہے ہیں, وہی اعتراض جو دوست خوزہ ہم پہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر دوست خوزہ ہار گئے ہے تو یہ تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والا رویہ اپنا رہی ہے پیپلز پارٹی, جو آپ لوگ الزام لگاتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ یہ جو قاسم چلے جاتے کہوں گا, ہم جہاں سے ہارتے ہیں ہم من ازل کو ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم میں بڑا ایک زہر جگرا نہیں ہوتا کہ ہم بڑے دل کا مظاہرہ کر کے کہیں کہ جی واقعی شکست ہوئی ہے. ہم میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو مجھے اجازت ہے. شرمیلا صاحبہ, میاں صاحب کو موقع ملا تو تھا 8 فروری 2024 کو, انہوں نے نہیں کیا تو باقی کیوں کریں؟ چلے میں شرمیلا کو شامل کروں. شرمیلا صاحبہ, یہ کیوں رویہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو؟ یہ حذیفہ رحمان صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن جو باٹم لائن ہے نا آپ ساری گفتگو کی, وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے بائی الیکشن, ان کی کریڈیبلٹی تو کوئی نہیں رہی شرمیلا صاحبہ, کیونکہ یہ آپ کے بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں پنجاب کی پیپلز پارٹی کے, جو یہ ایلیگیشنز لیول کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اغوا تک ہو گئے ہمارے لوگ وہاں پر. دیکھیں جی, الیکشن از الیکشن, چاہے وہ جنرل الیکشن ہو چاہے وہ بائی الیکشنز ہو. اس وقت جو الیکشنز ہوئے ہیں, دیکھیں روایتی طور پہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کے کینڈیڈیٹس جیتے ہیں, لیکن NA 185 میں تو انہوں نے دل کھول کے دھاندلی کی ہے نا. میں جو ویڈیوز اور جو پکچرز دیکھ رہی ہوں اس میں تو میرا خیال ہے کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے عملے کو یرغمال بنایا گیا, وہ تمام چیزیں اٹس ایکچولی ہورریفک. اور فارم 45 کے بعد جس طریقے سے فارم 47 چینج ہوا, ریزلٹس چینج ہوئے, یہ بھی اپنی مثال آپ. بہرحال ایک اہم اتحادی ہونے کے ناطے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے, جہاں غلطی ہوئی ہے, جہاں پر دیر از سم ٹرانسگریشن, وہاں پر ہم اس بات کو نہ اٹھائیں. شرمیلا صاحبہ, آپ لوگوں کا خیال یہ سبھی حلقوں کے بارے میں جن پہ بائی الیکشن ہوا, یا صرف 185 کیونکہ آپ لوگ خود نہیں؟ دیکھیں جہاں ہمارے پاس شواہد ہیں, اور شواہد اوور ویلمنگ شواہد ہیں, وہ شواہد جو پورا کا پورا حلقہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے, آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا, تو یہ تو بالکل ثابت ہے. کس طریقے سے اس کو ڈیپینڈ کریں گے آئی ڈونٹ نو. لیکن بات یہ ہے کہ باقی جگہ پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اگر اس کے کوئی شواہد آتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن NA 185 میں تو ڈیفینیٹلی ہوا ہے, اور اٹ از انفارچونیٹ کہ ضرورت نہیں تھی, لیکن بہرحال 6 کی 6 سمپل میجورٹی بن رہی ہے شاید. ایک یہ فیکٹر تو ہے نا, آپ لوگوں کی ضرورت ختم ہو رہی ہے اس بائی الیکشن کے ریزلٹ کے بعد. دیکھیے, پیپلز پارٹی کی ضرورت ختم ہونا یا بڑھ جانا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یہ شاید چھوٹی موٹی قانون سازی کر لیں, فورم آج بھی ہم ان کا ہی پورا کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ ہمارے بغیر نہیں لا سکتے. لیکن ظاہری بات ہے کہ نمبرز میں تو ظاہری بات ہے ان کی بڑھتری ہوئی ہے نا. 6 additional seats are 6 additional seats, there is no to question about this. لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو دو کام ہے نا. ایک تو وہ اتحادی ہیں, ان کو سپورٹ بھی دیتے ہیں, اور پھر اپوزیشن کا بھی کردار ادا کرتے ہیں. 27ویں ترمیم کے اندر اگر پیپلز پارٹی بلاک نہ کرتی وہ تمام کلوزز جو واقعتاً عوام کے خلاف تھے اور صوبوں کے خلاف تھے, تو شاید یہ پاس ہو چکے ہوتے. تو ہمارے پاس تو بڑی ذمہ داری ہے, بیکاز پبلک سروس از اے موٹو. لیکن بات یہ ہے کہ جتنی سیٹیں اتنی زیادہ ذمہ داری, آئی تھنک. لیکن سیٹیں جو آپ ذمہ داری کی بھی بات کری نا شرمیلا صاحبہ, کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. وہ ذمہ داری اس لیے ان دا فرسٹ پلیس ہے کہ آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ یہ جو ہوا یہ انفارچونیٹ ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے آپ اس گفتگو کا آغاز کروں گی, بیکاز آئی تھنک دیر از سم تھنگ ایلس وچ از مور انفارچونیٹ دین دس آلسو. تو میں وہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گی اس بریک کے بعد. ہمارے سامنے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شرمیلا صاحبہ آپ سے میں بات کر رہی تھی, ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے, قادر مندوخیل صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے بھی جو ابھی آپ نے بات کی اسی طرح کی گفتگو کی. انہوں نے کہا, خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے اسپیسیفکلی سوال ہوا, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کیسے آتا ہے, کن کے کندھوں پر چڑھ کر آتا ہے, جس طریقے سے وہ جیتتا ہے ہم سب کو پتہ ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. سوال میں یہاں پہ یہ کرنا چاہتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سبھی دوستوں سے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح فیئر اینڈ فری الیکشن کر کے حکومت میں نہیں آتے, پر سپورٹ کر کے حکومت بنواتے کیوں ہیں؟ ان کی یہ زیادہ انفارچونیٹ بات ہے. یاشوین دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب یہ جنرل الیکشنز ہوئے تھے 2024 کے, تو ہم نے تو دعوت تمام جماعتوں کو دی تھی بشمول پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی تو بات کرنے کو تیار نہیں تھی. اگر پی ٹی آئی آ جاتی, کیونکہ اس وقت تو وہ سب سے بڑی جماعت تھی پارلیمان کے اندر, وہ آ جاتی تو شاید ہم ان کے ساتھ حکومت بنانے کا سوچتے. وہ نہیں آئی, پی ایم ایل این نے ہمیں اپروچ کیا. سسٹم تو چلنا تھا نا آگے. کیا ہوتا کہ اگر ہم کسی کا ساتھ نہ دیتے, پی ایم ایل این کا ساتھ نہ دیتے, تو وہ حکومت نہ بنا پاتے, تو سسٹم نہ چلتا.
ملک کو آگے تو چلنا ہے نا. کیا الیکشن کے بعد الیکشن اور پھر الیکشنز اور پھر الیکشنز اور پھر بائی الیکشنز, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ ذمہ داری فارچونیٹلی پی ٹی آئی پہ بھی جاتی ہے, کیونکہ نہ انہوں نے اس وقت صحیح سوچا, نہ وہ اب صحیح سوچ رہے ہیں, نہ انہوں نے پارلیمان میں جب تک وہ تھے کوئی انہوں نے خاطر خواہ کام کیا. اٹ از ویری انفارچونیٹ. آپ لوگ ویسے فیصل صاحب اگر واقعی حکومت بنا لیتے تو شاید آج یہ دن آپ لوگوں کو بھی نہ دیکھنا پڑتا. وہ کہتی ہیں ذمہ داری آپ لوگوں پر بھی تھی, نظام تو چلانا ہے نا, ملک تو چلانا ہے. سنگل لارجسٹ پارٹی آ گئے تھے آپ لوگ پارلیمنٹ میں, حکومت بناتے نہیں. اب ہماری جو ساری سیٹیں 80 کے قریب انہوں نے چھینی, اور ہمارے جو بنتی تھی ریزرو سیٹس وہ بھی یہ آپس میں بانٹ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ کس منہ سے ہمارا تعاون, یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کس نے کہا تھا پی ٹی آئی کو, کس نے اپروچ کیا تھا؟ نہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ حکومت بنا لیں. کس کو؟ نہیں, اب کس کو, تو وہی بات ہے نا کہ اب آپ کو کیا خط لکھتے اسپیشل انویٹیشن کارڈ؟ نہیں, اٹ واز آل اوور دا میڈیا کہ وہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کو تیار ہیں. اچھا چلیں, آپ دھکے سے کہیں کہ ٹھیک ہے یشمین جمال پیغام لے کے آ گئے. نہیں, دھکے سے نہیں, بیرسٹر گوہر صاحب کو پیغام بھجوایا گیا تھا. نہیں, کوئی کسی کا کوئی پیغام نہیں بھیجا. میں آپ کو بتاتا ہوں پیغام سے کیا ہوتا ہے. بھائی ہوا کیا تھا, ندیم چند کا اعتزاز احسن صاحب سے رابطہ ہوا, انہوں نے کہا جی گل کر لو. یہ ہوا تھا رابطہ, تو کر لینی سی. نہیں, یہ کوئی طریقہ کار ہے. یہ تو آپ عمران خان صاحب کو آپ اندر رکھیں, ان کو آپ سب کو وہ چھوڑے پڑے. اب بات یہ ہے کہ اتحادی حکومت جو اتحادی ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. اب بڑا سمپل سا اس کا ٹیسٹ ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ جو لوگ کر سکتے ہیں تو مخالفوں کے ساتھ کیا نہیں کیا ہوگا انہوں نے. ٹیسٹ ہے نا, تو اس میں تو کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی منصوبے, یہ سہیل آفریدی نے ویسے پتہ نہیں یہ بیان کہاں پہ دیا, لیکن یہ منصوبوں کی وجہ سے تھوڑی آئے. منصوبے ہوتے لاہور میں ٹرن آؤٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ لاہور میں 13% 6 7 8 لاہور کے لوگوں پہ اتنے منصوبے, جو لاہور میں 400-500 ارب روپیہ کے انہوں نے منصوبے دیے ہیں. ہم جیسے چھوٹے ضلعوں کی آن گوئنگ اسکیموں کو بند کر کے, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے وہاں پہ کیا, وہاں پہ لوگ نہیں نکلے. یہ سونے کے بھی بن کے آ جائیں. یہ میں آپ کو لکھ کے دینا کہ تیاروں کو فری اینڈ فیئر الیکشن جس دن ہوئے پاکستان میں, یہ کلین سویپ ہو جائیں گی اور یہ ساری پارٹیاں گھر پہ جائیں گی. اب یہ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی نام کی جماعت ہی نہیں ہوگی. اچھا, وہ رانا صاحب تو بچپن سے ایسی باتیں کرتے رہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو مقبولیت ان کی ہے نہیں. قبولیت سے بھی گئے پیپلز پارٹی والے, قبولیت سے کیوں گئے؟ قبولیت سے بھی گئے. تو پھر یہ تو کہیں صوبے میں حکومت ہے, اب مقبولیت ٹھیک ہے, پنجاب میں تھوڑی معاملات اتنے اچھے نہیں جا رہے. صوبے میں کہاں پہ انہوں نے کسی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا, کیمپین. ان کے تو جو سی او ڈی ہے, جو چارٹر آف ڈیموکریسی, تو بیسکلی ادھر تم ادھر ہم ہے نا, کہ پنجاب میں نون اور سندھ میں پیپلز پارٹی دونوں. اسی لیے تو مریم نواز, جب انہوں نے پنجاب میں انٹری کی کوشش کی تو مریم نواز نے ان کو دھو نہیں دیا تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ میں رہیں. ان کی وہ جو 3 سہیلیاں کھڑی وہ انہوں نے جو ہے انہوں نے کھری سنائی ان سب کو. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی بندر بانٹ ہے, ان کی تو پارٹنرشپ ہے. یہ کہ پاکستان جو ہے ان کا بزنس ہے, ملک تھوڑی ہے. چلے, آپ ویسے بندر بانٹ کی آپ نے کیونکہ بات کر دی ہے تو میں سوال پوچھ لیتی ہوں. شمیلہ صاحبہ, یہی سوال اگر آپ کے پاس سامنے لے آؤں, کیونکہ یہ جو بات ابھی فیصل چودھری صاحب کر رہے ہیں بندر بانٹ والی, یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ تو بڑی خطرناک ہے اس حوالے سے کہ جو ٹرم ہے وہ آدھا ڈیوائڈ کیا گیا. یہ کہا گیا کہ نون لیگ آدھا ٹرم پی ایم کا کرے گی, آدھا ٹرم ہم کریں گے. میں نے بھی 3 سال چیئرمین سینٹ بننے کو ترجیح دی اور 6 سال کی سینیٹرشپ نہیں لی. دیکھیے جی, مے بی گیلانی صاحب must have been privy to any such meeting. میں اس کے بارے میں نہ تصدیق کر سکتی ہوں نہ تردید کر سکتی ہوں, because I was not privy to this. نہ پارٹی نے ہم سے اس قسم کی کوئی چیز شیئر کری. ہاں, ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے جس میں پنجاب کے حوالے سے پاور شیئرنگ ہے اور جس میں کچھ ریٹن معاہدے ہوئے ہیں حکومت سازی سے پہلے. اس میں کیا کیا شکیں ہیں وہ مجھے ساری نہیں معلوم. لیکن آپ لوگوں کا تو ویسے بھی یہ اعتراض ہے کہ معاہدے پر جو ہے وہ نون لیگ عمل ہی نہیں کر رہی جو آپ لوگوں کا ہوا تھا. ابھی ایک معاہدے کی ایک اور نوعیت سامنے آ گئی ہے, آپ پریوی تو نہیں ہے لیکن ہی از اے ویری سینئر پرسن وین اٹ کمز ٹو پاکستانی پالیٹکس اینڈ یور پارٹی. صاحب صحیح بات کر رہے ہوں گے, میں ان کی بات رد نہیں کر سکتی, لیکن میں تصدیق بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ایک تو میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے, دوسری میں نے ایسا معاہدہ دیکھا نہیں ہے. لیکن ہاں, مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ معاہدہ ہے اور اس میں کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ابھی تک پی ایم ایل این نے آنر نہیں کی. معاہدہ پبلک کیوں نہیں کرتے؟ ہاں, وہ معاہدہ ویسے پبلک کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی کو تو کم سے کم انسسٹ کرنا ہی اب چاہیے کہ اس کو پبلک کر دیں. نہیں, دیکھیں معاہدہ پبلک کرنے کی بات نہیں ہے, اٹس بٹوین 2 پولیٹیکل پارٹیز.
اور یہ دس از پولیٹیکل پارٹیز کو فیملی بزنس تھوڑی ہے، فیملی بزنس نہیں ہے، لیکن آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کی بہت ساری انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. That should be made public under Article 19A. آپ کی رائے ہو سکتی ہے لیکن ہماری رائے ایسی نہیں. اچھا، when between two political parties کی بھی ہم شرمیلا صاحبہ بات کرتے ہیں نا، تو ایک ملک کو چلانے کے اگر میکنزم اس کے اندر اگری ہوا ہوا ہے تو پبلک ہیز اے رائٹ ٹو نو دین کہ اگر یہ اس طرح کی کوئی بات اس میں ہے کہ پرائم منسٹر ہی چینج ہو جانا ہے آدھے ٹرم کے بعد، تو پبلک ہیز اے رائٹ ٹو نو. I'm not privy to this. میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتی. لیکن جہاں تک چیئرمین سینٹ کا تعلق ہے تو چیئرمین سینٹ تو کی ٹرم ہوتی 3 سال کی ہے. نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک پورا فریش سینٹ کا ٹینیور لے لیں، تو آئی تھاٹ کہ نہیں میں یہی کروں گا. چلے میں تھوڑا سا حذیفہ رحمان صاحب جو ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ. میں نے ساری گفتگو سنی ہے جی، مجھے آپ کا سوال جی گیلانی صاحب کے بیان کے اوپر. جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں فیکچولی غلط بات ہوئی ہے. ایک تو کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں 6% یا 12% جو ہے آپ کا ٹرن آؤٹ رہا ہو. آپ 1973 سے لے کر 2025 تک ہونے والے ضمنی انتخابات کے جتنے بھی آپ کے ٹرن آؤٹ سے نکلوا کر دیکھ لیں. ضمنی انتخابات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو جنرل الیکشن کے فوراً بعد ہوتا ہے، اور ایک کبھی حکومت کے مڈ میں ہوتا ہے. ہمیشہ ٹرن آؤٹ کبھی 35% سے اوپر نہیں گیا. اب پنجاب میں جہاں پر ضمنی انتخابات ہوئے، وہاں ڈیرہ غازی خان کی اگر آپ بات کریں، پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے 50,000، ہمیں پڑے 80,000، 1,30,000 یہ ووٹ ہے. اور اگر 10-12,000 باقی امیدواروں کو آپ ڈال لیں تو یہ 1,40,000 بنتے ہیں. وہاں پر رجسٹرڈ ووٹ جو ہے وہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے. تو یہ تقریباً ٹرن آؤٹ وہاں بنتے تقریباً 40%. اگر وہاں پر تحریک انصاف اپنا امیدوار کھڑا کرتی 60-70,000 ووٹ اس کو بھی پڑتے، تو ٹرن آؤٹ محالہ 50 پہ اوپر چلا جاتا. اب مظفر گڑھ کا حلقہ ہے، اس حلقے کے اندر نہ ان کا امیدوار تھا نہ تحریک انصاف کا امیدوار تھا. ہم نے پی پی کی سپورٹ کی ہے تو اس میں اقبال پتاوی آزاد امیدوار تھا. لامحالہ ٹرن آؤٹ کم ہوگا جب ظاہر ایک جماعت کا ووٹر نکلے گا. اسی طریقے سے اگر آپ لاہور کی بات کریں، لاہور کے اندر جس حلقے میں انہیں 1.5 لاکھ ووٹ پڑا تھا، باقی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ڈال دیے گئے نون کے امیدوار کو جتوانے کے لیے. مجھے ہیلو جی مجھے آواز آ رہی ہے. مجھے آپ یہ دیکھیں کہ اگر تحریک انصاف کے امیدوار کو اسی حلقے میں 1,30,000 اگر ووٹ پڑے جنرل الیکشن میں، آج اسے ووٹ پڑے 35-40,000. ہم نے اس کا ووٹ تو نہیں نکال کے کہیں غائب کر دیا. ٹوٹل 21,000 ووٹ پڑا ہے اس حلقے میں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس امیدوار کو پھر ووٹ کیوں نہیں پڑا؟ اہم بات یہ ہے کہ ضمنی انتخابات میں ہمیشہ یہی ریشو رہتی ہے. لیکن ظاہر ہے جب 2 بڑی جماعتیں اگر میدان میں نہ ہوں یا ایک بڑی جماعت میدان میں نہ ہو تو اس کا 60-70-80,000 ووٹ جو ہے ووٹر ٹرن آؤٹ سے کم ہوتا ہے. اچھا حذیفہ رحمان صاحب، مجھے نا ایک بریک لینی ہے. میں بریک سے واپس آ کے آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں گی تاکہ تفصیل سے میں اس پہ آپ کا تردید خود بلاول صاحب کر چکے ہیں. حذیفہ صاحب، میں آخری بات، اچھا جی، گیلانی صاحب کی تردید خود بلاول صاحب کر چکے ہیں. بلاول صاحب سے حکومت بننے کے بعد فوراً پوچھا گیا تو بلاول صاحب نے کہا کہ یہ آفر موجود تھی اور ہم نے ریجیکٹ کر دی تھی. تو گیلانی صاحب میرے خیال سے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے ان کی گفتگو یا معلومات جو ہے. اچھا، ان کے پاس معلومات اپڈیٹڈ نہیں ہوں گے. ویسے ان کا انٹرویو کل کا ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے مزید یہی کچھ ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہیں. فیصل چودھری صاحب، ایک اور یہ ایشو ہے جو بار بار میں دیکھ رہی ہوں کوئی سر اٹھا رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب کو جب آپ لوگوں نے نامینیٹ کیا تب بھی ہم نے دیکھا کہ پوری پریس کانفرنسز ہوئیں ان کے خلاف اور بڑا ان کو اٹیک ان پہ کیا گیا. اب جو نیا اٹیک ہے وہ بار بار یہ ہے کہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو منشیات سمگلنگ کا ان پر الزام جو ہے وہ بار بار عائد کیا جا رہا ہے. حنیف عباسی صاحب نے کہا جی کہ پوری کی پوری کے پی کے کی کابینہ انوالوڈ ہے. ہم جو ہے وہ شواہد کے ساتھ یہ سارا معاملہ سامنے رکھیں گے. اختیار ولی صاحب کہتے ہیں جی ان کے تو علاقے میں ہوتی ساری کاشت اسی چیز کی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے اسمگل بھی ہوتی ہے. تو یہ جو اس طرح کے الزامات ہیں یہ مطلب ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا پورا کیس بلڈ اپ کریں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومتی جماعتوں سے کہ جو انہوں نے آپس میں پاکستان کو گورن کرنے کا یا لوٹ مار کرنے کا جو معاہدہ وہ پبلک کیا جائے. اس میں کیا ایسی چیز ہے جو ان دونوں جماعتوں نے آپس میں طے کی ہے اور پبلک ایٹ لارج کو پتہ نہیں ہے. سی او ڈی ہوا تو پبلک ہوا. یہ کیسا معاہدہ؟ اور یہ معاہدہ آج جو شرمیلا بی بی نے ریویل کیا ہے ریٹن معاہدہ ہے اور ریٹن معاہدے میں باقاعدہ پارٹیوں کے سائن ہوں گے اور انہوں نے کوئی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. تھوڑی سی جو انفارمیشن ہے اگر وہ آپریشنل نوعیت کا ہے کہ کیسے یہ دونوں پارٹیز اتحادی گورنمنٹ آپس میں کیسے چلے گی. نہیں اس میں آپریشنل جو آپ کو انفارمیشن تھوڑی ہے کیا مکمل ہو جائے تو اس میں کیا ہے. نہیں میں تو وہ نہیں کر رہی. میں صرف آپ کو وہ کہہ رہی ہوں وہ تو آپ کا اور میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 119A کے تحت جو 18ویں ترمیم میں ڈالا گیا کہ آپ انفارمیشن دیں. وہ پاسبلٹی گیلانی صاحب اپڈیٹڈ نہیں ہے جیسے ابھی کہا ہے حذیفہ صاحب. نہیں وہ
جو گیلانی صاحب اپڈیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں وہ بات ہی اور ہے. معاہدہ سامنے آئے نا تو ساری بات ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اصل تو وہ معاہدہ صرف جو آپ آپریشنل ارینجمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. اچھا چلے وہ کون سے علاقے میں کس کی حکومت ہونی ہے, کس قیمت پہ ہونی ہے, اس کا محصول کتنے ہونے ہیں, کس نے کیا وصول کرنا ہے, کس نے کیا دینا ہے, اور وہ کیسے اس میں معاملات. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. چلے یہ جو آپ نے مطالبہ کیا ہے, اس کے ساتھ جو کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ آئی ہے اس میں ان کے اوپر اسکوئرلی جو ہے وہ ڈائگنوز کیا گیا ہے. آئی ایم ایف نے کہا جی کہ آپ نے لوٹ کے کھا گئے 5300 ارب روپیہ ہم سے آپ قرضہ لیتے ہیں, وہ آپ جو ہے کھا پی کے ہضم کر جاتے ہیں. 6.5 اگر وہ جی ڈی پی جو ہے وہ امپروو کی جا سکتی ہے تو آپ ہم سے جتنا بھی قرضہ لیتے ہیں وہ تو پرابلم نہیں. آپ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جی 3 مہینے, یہ 4 مہینے تو مجھے پتا ہے کہ رپورٹ دبا کے رکھی ہوئی تھی. جی جی وہ تو خیر پبلش بھی ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اگلی ٹرانچ لینی ہے, کیونکہ ٹرانچ کا مسئلہ کیا, اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ بغلے بجاتے پھرتے ہیں نا ہماری بڑی انٹرنیشنلی یہ ہوگی, انٹرنیشنلی وہ کنسالیڈیٹ نہیں ہو رہی ڈومیسٹکلی. نہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, مہنگائی ہے, انڈسٹری بند ہے, زمیندار, تاجر, مزدور, آجر, اجیر سب پریشان ہیں. 5 نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک منظم نظام ہے کرپشن کا, اس کے اندر کرپشن کا منظم نظام ہے, اور وہاں پہ یہ نظام لگا ہوتا ہے اور یہ نظام کے بینیفیشریز ہیں یہ دونوں پارٹی. اچھا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ معاہدہ پبلک کیا جائے, شرمیلا صاحبہ اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں ضرور کیجیے گا تھوڑا سا, کیونکہ آپ کی موجودگی ہے. مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا جی کہ میں شاید پاکستان کی پہلی خاتون تھی جس کو جیل میں ڈالا گیا اور اس پر بہت ظلم کیے گئے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ, کیونکہ if I am not forgetting تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ نے بھی فیس کیا, you're a female politician, وہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں بڑھایا. دیکھیے جی پیچھے چلے جائیں بالکل. دیکھیے جی پاکستان کی تاریخ میں خواتین کی جو جد و جہد ہے, بالخصوص محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ, انہوں نے جو جیلیں کاٹی ہیں اور جو سختی برداشت کی ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ہیں, ریاض تالپور صاحبہ ہے, میں خود جیل میں رہی ہوں. تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو جیل میں رہی ہوں. اس سے پہلے ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں ہیں کہ ایون ایم آر ڈی کی تحریک کے اندر نصرت بھٹو صاحبہ نے جو کردار ادا کیا اور کس طریقے سے ان کو جیلوں میں رکھا گیا, تاریخ بھری ہوئی ہے اس جد و جہد کی, اس اسٹرگل کی, اور جو سختیاں انہوں نے برداشت کریں. بھٹو دور میں بھی بڑی عورتیں. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے تاریخ کے اندر اگر آپ ان کے ماضی کے اندر جائیں تو, اور ہمارے بہت سارے کارکنان خواتین, ہم صرف لیڈران کی بات نہیں کرتے اس کے اندر. دیکھیں جب آپ اتحادی بننے جا رہے ہیں اور وہ اتحادی جو کابینہ میں سلاٹس نہیں مانگ رہا, تو ظاہری بات ہے آپ نے ایک رسپیکٹ کا اور ایک آنر کا اور ایک ایکوالٹی کا آپ نے ایک ان کو ایک درجہ دینا ہے. اور یہ کوئی زبانی کلامی باتیں تو ہے نہیں, تحریری معاہدہ ہے. اس سے اور جیسے آپ نے کہا کہ there I have to agree with you also, چودھری صاحب, there I have to agree with her کہ یہ پہلی دفعہ انکشاف نہیں ہوا. نہیں پہلی دفعہ امپیریل ایگریمنٹ ہے. امپیریل ایگریمنٹ کا مطلب ہے یہ شاہی معاہدہ ہے اور 2 بادشاہوں کے درمیان معاہدہ ہے. آپ نے نا بڑا آہستہ سے بیچ میں بولا کہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی عورتیں ڈیٹین ہوئی, خان صاحب کے دور میں بھی ہوئی. فریال تالپور صاحبہ کو رات کو 12 بجے ہسپتال سے ڈرائیو کر کے لے کے جایا گیا. آپ لوگوں کا دور تھا. مریم بی بی کے ساتھ جو کراچی میں وہ بھی غلط, وہ کراچی میں ہوا, غلط ہوا. دیکھیں I'm so happy to hear that. نہیں obviously you will be happy, آپ پہلے سنتی نہیں ہیں نا. یہ جو امپیریل معاہدہ ہے 2 بادشاہوں 2 شاہی خاندانوں کے بیچ میں, ہم رایا کا بھی تو حق ہے. ہم جو مخلوق جس پہ آپ رعایا بات نہیں سنتے. اصل میں رانا ثناء اللہ صاحب پھر گلا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی جب برسر اقتدار تھے تو کہتے تھے میں کسی سے بات نہیں کروں گا, ایک ہی فوکس تھا کہ جو بھی مخالف ہے اس کو اٹھاؤ جیل میں ڈالو. اب ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں, ہم سیاست دان لوگ ہیں, ہم تو کہتے ہیں آئیں بیٹھے بات کریں. اب رعایا نہ سنے تو رانا صاحب جو ہیں ہمت کریں نا. رانا صاحب جو کوٹ لکھپت میں ہیں, اگر خان صاحب نہیں بات سنتے تو ان سے جا کے ملنا ہے, خود ملائیں جا کے. بھائی آپ وفد لے جائیں, کسی کو وفد لے جائیں نا, حذیفہ کو بھی لے جائیں, اچھی خوبصورت سویٹ ٹاکر ہے. رانا صاحب ہیں سیاسی طور پہ بڑے منجے ہوئے آدمی. سعد رفیق صاحب ہیں پولیٹیکل کارکن ہیں, یا صادق صاحب ہیں اسپیکر ہیں. گو اینڈ میٹ them and tell them یار ہم سیریس ہیں اور یہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. بیرسٹر گوہر فیصل چودھری, سہیل آفریدی, یہ بھی تو بات کر سکتے ہیں. نہیں اگر ان کو نہیں پسند, سہیل آفریدی تو ویسے قابل نفرت شخصیت ہے نا ان کے لیے, مجھے نہیں پتا کیوں, کیونکہ نوجوان ہے, بیک گراؤنڈ ہے.
बादशाहत से ताल्लुक़ नहीं है, मखलूक से ताल्लुक़ है। तो राया तो मखलूक से ताल्लुक़ रखने वाले तो हमें हमारे नाक पे नहीं बैठते ना, तो हमें तो बादशाहों से बात करते हैं, हम कमज़रफ़ों से बात करेंगे, आम शहरियों से बात करेंगे। सुहेल अफरीदी जैसे जिसका बेचारा कबायली इलाकों आम घर से उठ के एक स्टूडेंट, उसकी ये जरूरत कि हमारी सफ़ों में बैठे, कर रहे हैं, क्या पता उस मयार पे वो ना समझते हो कि हमारी सफ़ों में एक आम आदमी घुस जाए। और इमरान खान की जरूरत कि इमरान खान आम आदमी को उठा के हमारी सफ़ों में घुसेड़ता। यहाँ तो बादशाहत का निज़ाम है ना। चले वक्त खत्म हो गए, इस सजेशन के ऊपर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं कि खान साहब के पास जो है वो एक डेलीगेशन जो है वो ले जाएं। कोट लखपत मैं कह रहा हूँ कि आप जो यास्मीन राशिद, शाह महमूद, चौधरी एजाज साहब, महमूद रशीद, अगर खान साहब ने तो मिलना है, नहीं मिलना। अच्छा, वैसे क्विक कमेंट शर्मिला साहिबा से ले लूं, अहम हुकूमती इत्तेहादी हैं, बिफोर आई वाइंड द प्रोग्राम, आपके ख्याल में खान साहब के पास जो सजेशन दे रहे हैं कर लेना चाहिए? बार बार जो ये बात सर उठाती है कि मुज़ाकरात कर लें, तो इनकी पार्टी के लीडर हैं, एक हुकूमती वफ्द जाकर कर ले बातचीत। ये ज़बानी कलामी बातें करते हैं, ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। स्पीकर नेशनल असेंबली की सरबराही में कमेटी बनी थी, वो बड़ी अच्छी तरीके से चल रही थी, उसका इन्होंने बाइकआउट कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको कहा है कि आए मुज़ाकरात करें, दे आर नॉट सीरियस। इनको इनकी सियासत शुरू होती है कैदी नंबर 804 से और वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, लेकिन शर्मिला साहिबा इसके अंदर एक पॉइंट ये भी है ना कि कोई आपसे कहे कि शर्मिला साहिबा आके पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे मुज़ाकरात कर ले, तो आप भी कहेंगे ना बिलावल साहब, आप अपने मुआहदे करें, आप अपने हिस्से बांटें। हमें अब सियासी कि अपने लीडर की रिहाई की बात करते हैं, ताने देते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। लीडर को माइनस तो नहीं कर सकती ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आपसे बेहतर कौन समझता है इस बात को? जी शर्मिला साहिबा। नहीं, देखें जी, बात यह है कि कई बार पिछले 1.5-2 साल में कोशिश की गई इनसे बातचीत करने के लिए, इनको कई बार हुकूमत ने भी दावत दी है, ये संजीदा नहीं है। ये तो कहते थे हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी से तो उनको बात करनी ही नहीं है। इनका मकसद है इक़्तिदार, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के इक़्तिदार में आना, नॉट थ्रू, आप पिछले 15 साल से सिंध में जिहाद ही कर रहे हैं, नॉट थ्रू द बैलेट। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस इशू पे मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हुज़ैफा रहमान साहब के शुक्रगुजार हैं, थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।